کہ جس طریقے سے UCC کے موقع پر جب رائے مانگی گئی تھی اور مسلمانوں نے بھرپور رائے دی تھی، اسی طریقے سے پھر دوبارہ مسلمانوں کو موبلائز کیا جائے گا اور QR کوڈ کے ذریعے اور لنک کے ذریعے اپنی رائے دستور ہند کی پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے اپنی رائے بھرپور انداز میں پیش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توقع سے زیادہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں حصہ لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا اپنی رائے کو بھیجنے میں، اور جس مضبوط طریقے سے اپنی رائے کو پیش کیا، اس ملک کے سیاسی گلیاروں کے اندر اس بات کا پیغام دیا کہ اس ملک کا مسلمان بھوکا پیٹ رہ سکتا ہے، ملازمتوں میں پیچھے ہٹا دیا گیا اس کو برداشت کر سکتا ہے، ہزاروں فرقہ وارانہ فسادات کو جھیل سکتا ہے، لیکن یہ مسلمان کسی حالت میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس سے دین سے کوئی سمجھوتا کیا جائے۔ وہ تمام چیزوں سے سمجھوتا کر لے گا، تمام حقوق سے سمجھوتا کر لے گا، لیکن دین کے بارے میں ایک رائے کے دانے کے برابر کو وہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پوری امت مبارکباد کی مستحق ہے الحمدللہ۔ میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم تمام مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے ماتحت میں جتنی آرگنائزیشن موجود ہیں ان کی جو ہدایات ہیں ان کا منتظر رہنا چاہیے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم جس حد تک بھی جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے اس لڑائی میں آگے جا سکتے ہیں ضرور آگے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی مدد فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنگ کے اندر اس تاریخی جدوجہد میں جو کہ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمان جب دین پر آنچ آئی تو امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، اپنے ایمان کی چنگاری جو اس کے سینے کے اندر موجود ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے اس نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ذہن کو اپنی قوت فیصلہ کو کرتے ہوئے تیار کیا اپنے آپ کو، اور وہ اس نے بھرپور حصہ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو سلامت رکھے اور اس عظیم جنگ کے اندر بھرپور کامیابی ہم کو عطا فرمائے۔ اور ہم حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ اس بات سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں سیاسی گلیاروں کو اور فیصلہ کرنے والوں کو کہ مسلمانوں کا یہ پختہ احساس ہے کہ 10 سال تک میجورٹی میں ہونے کے باوجود وہ اس بل کو نہیں لائی۔ 10 سال تک اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کی ہے، اور جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمارے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں تو بہت جلد بازی میں اس نے یہ فیصلہ کر کے اور پوری تیاری کر کے اس بل کو پیش کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ملک دشمنی پر ہے، آمادہ ہے، یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ دشمنی ہے۔ سراسر تمام قانون داں اس بات کے معترف ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بل قانون کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، اور اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کے خلاف ہے۔ اور ہم یہ بات بتا دینا بھی چاہتے ہیں حکومت کو کہ اس ملک کا مسلمان اس ملک سے پیار کرتا ہے، اس لیے پیار کرتا ہے کہ ہمارا قرآن ہم سے یہ کہتا ہے، ہماری حدیث ہم سے یہ بات کہتی ہے، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تلقین کیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جب ہمارا یہ یقین ہے، ہم اللہ کے فرمان کے مطابق جب ہمارا دل میں محبت ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس ملک سے محبت کرنے والوں، اس ملک کے باشندوں اور اس ملک کے سٹیزن سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو 10 سال میں کیا گیا وہ مسلمانوں کی مخالفت میں کیا گیا اور ان کے حقوق کو چھینے گئے ہیں۔ ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بل لایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں کون سا ایسا فیصلہ آپ نے کیا ہے، مجھے بتا دیا ایک بھی فیصلہ جو مسلمانوں کے حق کے اندر کیا گیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چین ان کے فیصلوں کی بتلا رہی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے ہمارے حق میں نہیں ہے، اور اتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مسلمان جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ وقف کی ہو جاتی ہے، اور وقف بورڈ جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے ایک لمبی قطار ہے اعتراضات کی اور انتشار پیدا کرنے کی۔
ہم یہ بات میڈیا کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا کان کھول کر آنکھیں کھول کر چیزوں کو سمجھیے اور پڑھیے اور اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جد و جہد میں ہمیں مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔